سب کی بات نہیں کرتا چنوٹ کے اندر ایسے ایسے حافظ قرآن آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کے خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نہ نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ تقوی چھوٹا، نہ تسبیحات چھوٹی، نہ ذکر اذکار چھوٹے. ایمانداری سے بتاؤ گھر کے اندر یا تو ایک استاد تھا، ایک متمم تھا، ہم نے اتنی محنت کر کے ایسی اللہ اکبر غیرت کی باڑ لگائی، ہم نے بے حیائی کو، جھوٹ کو، بدکرداری کو، بد تہذیبی کو، بے نگاہی کو اس کے قریب نہ آنے دیا. گھر کے اندر تو اماں جان بھی تھی، ابا جان بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، دادا دادی بھی تھی، نانا نانی تھے، مامے ماسیاں پھوپھیاں تائیاں، گھر کے پوری فوج تھی. ہم یہاں دو بندوں نے میرا عزیزو اس کا کردار بچایا، گھر کے 100 افراد نے، 100 فوجیوں نے اس کا کردار اجاڑ کے رکھ دیا. اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر آنے والے کے بارے میں دن کے اجالے میں سوچا گیا، رات کے اندھیرے میں سوچا گیا کیسی محنت کرنی ہے، کیسے اسے کھانا کھلانا ہے، کیسے اس کا کردار بنانا ہے. کیا یہ محنت آپ نے اپنے گھر کے اندر کی؟ مکان بنانا 20 سال کے بعد مکان بنا، 20 سال پہلے سوچ رہے، دکان کے بارے میں سوچ رہے، کاروبار کے بارے میں سوچ رہے، شادی کے بارے میں سوچ رہے، کہاں کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں. حتیٰ کہ جو آج رات کو کھانا پکا اس کے بارے میں بھی دیر سے مشورہ ہوا، صبح ناشتہ ہوا اس کے لیے بھی مشورہ ہوا، رات سے مشورے ہو رہے تھے کل کیا کھانا کیا پکانا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے جس بچے کے کندھے پہ چڑھ کے ہم نے قبرستان جانا تھا اس کے بارے میں مشورہ ہی نہیں ہوا. بھائی میرے عزیزو 15 20 سال کا ہو گیا، مشورہ ہی کوئی نہیں سے کیا بنانا ہے. جس دن گھر والی نے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے گھر والے کو دیکھ کے مسکرا کے کہا تھا ایک آپ کو میں نے بات بتانی ہے، کمرے میں چلیے، سب کے سامنے نہیں بتانی، علیحدہ بتانی ہے. یہ حیا والی عورتیں تھیں، پیٹ ننگا کر کے بازاروں میں نہیں پھرتی تھی. بعض گھرانے اللہ کی قسم میں ایسے جانتا ہوں گھر والی پر عورت پر پہلا مہینہ چڑھا 9 مہینے تک گھر کے بیڑے میں بھی باہر نہیں نکلنے دیا. غیرت تھی. جس دن گھر والی نے گھر والے کو پہلے دن آ کے خبر بتائی کہ یہ کام ہو گیا، اسی دن سے پلاننگ ہونی چاہیے تھی، کس کے ہاتھوں کیسے پکا کھلانا ہے، کس رنگ کیسے بنانا ہے، کون سا لباس پہنانا ہے، کون سی جگہ رکھنی ہے، کون سی آغوش میں اس کو سایہ دینا ہے. لیکن بدنصیبی کی بات ہے 15 سال کا ہو گیا، بیٹے سے پوچھ رہے ہو بیٹے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، کہتا ابو کو پتا ہے، ابو سے پوچھو کہتا امی کو پتا ہے، امی سے پوچھو بیٹا کیا بیٹے کو بنائے گی، کہتی ہے میں کوئی حرام کے پلوں کو گھر سے لے کے آئی، اس کے باپ کا گندا یہ جانے اس کا کام جانے. تم نے اپنے آپ کو کاروبار کے حوالے کر دیا، کردار کا بیڑا غرق کر دیا. دروازہ بجا کس کا؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا دروازہ بجا. اور دروازہ بجانے والی کون تھی؟ آپ کی ساس صاحبہ تھی. دروازہ بجا کے کہنے لگی بیٹی دروازہ کھول، صبح ہو گئی. فرمایا اماں مجھے پتہ صبح ہو گئی. کہ بیٹی دروازہ کھول. کہ اماں کیا بات ہے؟ ناشتہ لے کے آئی. اماں جی کیا میرے داد کی آئے میرے نان کی آئے؟ کہ نہیں بیٹی دروازہ کھول، محلے والیاں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے اور کہہ رہی ہیں بتاؤ کیسی بہو لے کے آئی، سیرت کیسی، صورت کیسی ہے. آپ نے فرمایا امی جی یہ تیرا مشورہ ہے کہ تیرا حکم ہے؟ کہ بیٹی نانا یہ میرا مشورہ ہے. کہ بیٹ اماں اگر حکم ہوتا تو میں چل کے آتی، ساس مثل ماں کے برابر ہوتی ہے، اگر یہ تیرا مشورہ ہے تو اماں میں نہیں آتی. اماں کہنے لگی بیٹی کیا تجھے نظر لگ جائے گی، تو نے منہ نہیں دھویا، کیا بات تجھے نیند آ رہی ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں کیا کروں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے باپ نے اس وقت سے لے کر آج تک کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے. یا تو گود بٹھائیاں ہو رہی ہیں، دیور آ کے گودی کے اندر بیٹھ رہا ہے. سارے ہندوستان سے اکثر بیٹھی جو ہجرت کر کے آئی ہے. بتاؤ مہندی کہاں تھی، مائیوں کہاں تھا؟ تمہارے گھروں سے میرے عزیز یہ آواز نکلی، ہمارے بچے ہمارے گھر والے بھی اس سے متاثر ہو گئے. اس بچی کے تو بارے میں کہا گیا تھا
کہ لڑکے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں تو باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی جسے اپنے بوڑھے باپ پہ ترس نہ آیا، اس کے سفید بالوں پہ ترس نہ آیا، اس کے بوڑھے پہ ترس نہ آیا، اس کی حلال کمائی پہ ترس نہ آیا، اس نے بھی شادی والی دل اپنے باپ کی محنت کو اجاڑا، اس کے ارمانوں کو اجاڑا، ریڈی کھڑی کرنے کا، لگانے کا، دھوپ میں سیکھنے کا اور چھاؤں کے اندر دھند کے اندر پھرنے کا اسے بھی احساس نہ ہوا۔ اس نے بھی 1 گھنٹہ جوڑا پہننے کے لیے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ کپڑا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ رب اکبر کی قسم آپ کئی نوجوانوں سے پوچھو یار عید کہاں پڑی، کہتا کہیں پڑی نہیں، کہے گا انا للہ، کیا بات تھی، بیمار تھا، بخار تھا، کہتا تجھے کیا بتاؤں، کپڑے دیر سے ملے تھے دردی سے، استری کرنے کا وقت آئے، لائٹ چلی گئی، استری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر میرے عزیزوں، میرے عزیز نماز نہ پڑی، اتنا بڑا انعام کا سجدہ، عید الفطر عید الاضحیٰ کا سجدہ چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ کہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کپڑے کا معیار تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں کھڑی ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے ایک جگہ کھڑی ہو کر میرے خالہ نے 70,000 دینار صدقہ کر دیے، لیکن میں نے لباس کی طرف نظر ڈالی، میری چیخ نکل گئی، 70,000 صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پر 13 پیمنٹ لگے ہوئے تھے۔ خدا نہ کرے سسرال میں کوئی مر گیا، اس کے لیے نیا جوڑا آئے گا، مکے میں کوئی مر گیا نیا جوڑا آئے گا، قرآن خوانی کے لیے نیا جوڑا آئے گا، موت میت کے لیے نیا جوڑا آئے گا۔ بھابی یہ تو آپ دوبارہ پہن نہیں ہوئے تو اس چیز کا مف ہو تو ہی دوسرے دن پہننا تھا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جس دن نبی کا کھجڑا اٹھا، آپ کا جنازہ اٹھا، صحابہ اکرام نے ازواج مطہرات گواہ ہیں کہ آپ نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیمنٹ لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اگر گوشت پکا تو دال ہونی چاہیے، دال ہو تو گوشت ہونا چاہیے، چٹنی ہے تو گھی ہونا چاہیے، دہی بڑے ہونے چاہیے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری ہے۔ میرے عزیزوں صبح کا کھایا، شام کو کھایا، صبح کو 4 کھانے، 4 وقت کھانے کھائے، لذتیں بڑھ گئی، شکر خدا کا زبان پہ نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ام المومنین ہے، فرمانے لگی مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا جب سے میں حضور کے گھر میں آئی میرے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 دن مسلسل کھانا کھاتے دیکھا ہو۔ پھر اماں جان نے اپنی چنری سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور فرمانے لگی 3 دن تو دور کی بات ہے، میں نے ایک دن میں رسول اللہ کو 2 مرتبہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آیا ہوگا ڈائٹنگ کرتے تھے، دل میں خیال آیا ہوگا پرہیز کیا کرتے تھے، پر میں بات پرہیز ڈائٹنگ کی نہیں تھی اور لوگوں اتنا تھا ہی کوئی نہیں۔ ایک وقت ہوتا تو دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ ہوتا اور دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ کھا کے گزارا کیا کرتے، بعض مرتبہ روٹی نہ ہوتی کھجور ہوا کرتی اور بعض مرتبہ میرے محترم کھجور نہ ہوتی روٹی کا ٹکڑا ہوا کرتا۔ آج تک دسترخوان پر سرکہ روٹی دیکھا، میں نے آمنہ کے لال کو کبھی نہ شکری کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو 3 چیزوں کا خیال کریو۔ نصیحت پلے باندھ لے عائشہ، 3 چیزوں کا خیال کریو اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کیا؟ فرمایا دنیا کا سامان، دنیا کا توشہ اتنا بنائیو جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ شور کی کمیٹی نکلی، رات کو لا کے رکھی، اس میں سے 20,000 لے لو، مارکیٹ چلی گئی، یہ کیا لائی؟ یہ تو پہلے گھر میں تھا، بس یوں دل کر گیا، اس نے لی تو میں نے لے لی۔ 10 سال ہو گئے گھر کے اندر چیز برتنے کو نہ ملی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، خواہشات تھی، فضولیات تھی، ان خواہشات کو ضروریات بنایا۔ پہلے گھر سے نکلے، محلے میں دکان ہوئی، دکان محلے سے نکل کے چوک میں چلی گئی، چوک سے نکل کر جنگ میں چلی گئی، جنگ سے نکلے کراچی میں چلے گئے، کراچی سے نکلے سعودیہ چلے گئے، مدینے کی دھرتی پر سکون نہ آیا، انگلینڈ چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا میرا عزیزو؟ کمائی تو پاکستان آئی، کمانے والا پاکستانی نہیں آیا ہے۔
20-20 साल बाद रहने वाला। अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नाना नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता मुझे आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मुझे आपको पता है मेरा आखिरी साल है भी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है भी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी भी नाना। नाना वो आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब्बे अकबर की कसम है, नाना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। कितनी बदनसीबी की बात है, जायदाद के वारिस हमने बनाए, मकान के वारिस हमने बनाए, और लोगों कारोबार के वारिस हमने बनाए, जमीन के वारिस हमने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसे ही नहीं बनाया है। अगर तुम जायदाद के वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाअल्लाह जिंदाबाद। इतनी इतनी फीसें लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है। जायज नाजायज आजा बिन फजल रब्बी कह के सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ गई, देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, माँ कहेगी हाँ बेटे रुल तो गई, चलो कोई ना कोई चारा ने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर, ये कब्र में पड़ा कुक्के मार रहे फरिश्ते, कभी मुद्दा कर रहे, कभी सीधा कर रहे, कभी उल्टा लटका रहे। मेरे अजीजों खुदा की कसम, मकान पे दुकान पे जायदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला, अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, सारे आ जाइयो, सबको गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा, सारी मिल्कियत हमारी हो गई। हजरात एक ऐलान सुने, मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरे अजीजों कपड़ा बिछा हुआ होगा, सारे आएंगे। 4 बच्चे, बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकानें, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें, हर बच्चे की करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी, और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके कहेगा बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरगबती, इतनी बेवफाई, रब्बे अकबर की कसम है, 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ दे के चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामले का क्या कसूर था? यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी, कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तूने खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा मरा है। खबरदार खानदान से रोटी नहीं। मैं 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूं, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूं, क्या मैं अपने बाप के लिए एक भी गल्ला के नाम की नहीं दे सकता? या तो नीचे मुकर के बैठे है, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को सो करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे। कोई इंसानियत है? 4-4 बजे 12-12 बजे बाहर बैठे रहना। और लोगों, तुमने फ्रिज की पहचान कराई, मोबाइल की पहचान कराई, कंप्यूटर की पहचान कराई, दुनिया के मेरे अजीजों निसाब किताब की पहचान कराई। हाय मेरी बदनसीबी, हम अपने बच्चों को अपनी पहचान न करा सके। नतीजा क्या निकला? मरने के बाद कब्रों में चले गए, रात का अंधेरा तो दूर की बात है, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत में, दिल के उजाले में भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है।
یہ 2025 سے میرے محترم دوستوں بزرگوں کتنا عرصہ ہو گیا ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں گئے. اگر یہی مزاج رہا بدلا یہ بھٹنگا مزاج رہا 15 سال کے بعد خدا کی قسم ہمارے بچوں کو قبرستان کا رستہ بھی نہیں ملے گا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. زندہ تھے تو پچھلوں کی فکر, مر گئے تو پچھلے ہماری فکر کر رہے ہیں. قرآن پاک مقصدی ابو سے دعا کروانا, جمعۃ الوداع میں دعا کروانا, عید کے دن دعا کہ باپ تیرا مرے, رگڑے سجدے مولوی کرے, دعائیں یہ کرے. عیدگاہ میں سارا مجمع باپ کی مغفرت کی دعا کرتا, آمین آمین کہتا. گھر کے اندر تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا, رب اکبر کی قسم سارے بندوں کی دعائیں کرتے ہی دعا کا کتنا اثر ہو جاتا. مزاج ہی نہیں بنایا, بھر رہے ہیں گھر بھر رہے ہیں, جہاں سے چرپائی اور چادر بھی نصیب نہیں ہونی. اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں میرا ساتھ ہو, دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے. جی جی اے عائشہ اگر چاہتی ہے دنیا میں تو میرے ساتھ رہے تو مالداروں سے ذرا دور رہی ہو. غریب کی کوئی دعا لیتا ہے, غریب سے کوئی وفا کرتا ہے, غریب سے کوئی دوستی کرتا ہے, غریب کی حمایت کوئی کرتا ہے. چوری صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, فکر چوری آسمان ہے جی, ساڑھے بچے بھی توڑے ہے کوئی ریڈی والے کے ساتھ. عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچنا. تیسری بات اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا. اگر تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کرتا تیرا پجامہ پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے. میں تو پیوند والے لباس کو پسند کیا جا رہا, یا تو میرے عزیزوں بغیر استری کے کپڑا نہیں پہنا جا رہا. سارے میرے عزیزوں دھوکے کے کام, مکان کا بنانا, کپڑوں کا بنانا اور کھانے کا بنانا. میرے عزیزوں بات یہ نہیں کہ کھانا مرغی سے ہو, کھانا چھوٹے گوشت سے ہو تو گزارا ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر, اگر کھانے کے دسترخوان پر رزق حلال کوئی نہیں تو وہ کھانا خدا کی طرف سے لعنت زدہ مردود کر دیا جائے گا. چٹنی ہو روٹی ہو, فرمایا حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کھانا آرام کا, پہننا آرام کا, مکان آرام کے پیسوں کا, دسترخوان پہ خدا کی لعنت, لباس پہ خدا کی لعنت اور مکان پہ خدا کی لعنت. چٹنی روٹی ہو حلال کے پیسوں کی, پیمن والا کرتا حلال کے پیسوں کا, کچی جھوپڑی زمین کا بھی سونا ہو حلال کے پیسوں کا, دسترخوان پہ بھی خدا کی رحمت, لباس پر بھی خدا کی رحمت, کچے جھوپڑے پر کوئی خدا کی رحمت ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا, 24x16 کا کمرہ, 4 لاکھ روپے کا بیڈ پڑا ہوا. بجلی چلی گئی, سولر یو پی ایس بیٹری چل رہی. ہائے بد نصیبی نہیں میرے عزیزو, اللہ اکبر, ایسی میٹھی نیند دیسی نے سلائی کہ مجھے فجر کی اذان کی آواز ہی نہیں آئی. تو پھر بتا وہ سونا قبول نہیں, وہ سونا مردود ہو گیا ہے. گھر تشریف لائے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے چادر جوڑ کے بچھا رکھی تھی. اٹھے عائشہ جی یہ ڈبل چادر کیوں کی؟ اللہ کے نبی جسم نرم ہے اور فرش سخت ہے, اس چادر کو میں نے جوڑ کے لپیٹ دیا. فرمایا عائشہ کھول دے, اس چادر نے رات کو اللہ کے آگے مجھے اٹھنے میں بڑا تنگ کیا ہے. حجرے مبارک میں داخل ہوئے, پھولوں والی چادر لگی ہوئی تھی بسترے پہ, اندر پاؤں رکھا واپس نکال لیا. عائشہ یہ پھول والی چادر میرے بستر پہ کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ایک عورت تحفہ دے گی تھی, میرے گھر کے 4 چفیرے نظر ڈالی, تیرے بستر سے بہتر جگہ کوئی نظر نہ آئی, میں نے یوں کر کے پھولوں والی چادر آپ پر بچھائی. آپ نے فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, اللہ کے نبی کو پھولن والی چادر سے کیا واسطہ. اما فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی کملی والے نے دہلیز کے اندر ہی قدم نہیں رکھا ہے. پتا آج میں نے پھولوں والی چادر کو پسند کر لیا تو پیمد والی چادر سے, سادی چادر سے امت نفرت کرنے لگ جائے گی.
آج گھر کے اندر جھگڑا، چادر دیکھی کیسی ہے، پرانی چادر میں نے نیچے بچھا دی، رضائی دیکھی کیسی ہے، یہ برتن ہے، یہ پیالی ہے، دما دم طلاق طلاق طلاق. پھر کہہ رہے مولوی صاحب غصے میں دے دی ہوگی کہ نہیں؟ غصے میں کر دی، غصے میں. یہ اتنا نازک رشتہ تو نہیں تھا کہ برتنوں کو دیکھ کر، اتنا نازک تو رشتہ تو نہیں تھا کچا مسالہ دیکھ کر گوشت کلا کوئی نہیں طلاق ہو گئی. کئی کئی دن گزر جاتے تھے. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں میرے محترم دوستوں بزرگوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تین تین چاند گزر جاتے ہیں، تین تین مہینے گزرا کرتے ہیں. ہنڈیا تو دور کی بات، سیدہ عائشہ کہتی چولہے میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی. کئی راتیں امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی آئی، آپ فرمایا کرتے عائشہ میں کیا کروں، بھوک کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے. آج میرے عزیزوں ہمارے حفظ آباد کے مضافات کے اندر ہمارا بھائی ڈرائیور بتا رہا تھا قتل ہوا. چور نے نہیں مارا، ڈاکو نے نہیں مارا، دشمن نے نہیں مارا. ایک بھائی نے کہہ دیا تو اپنے دو بھائیوں سے میرے بھائیوں میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، میرے بچوں کا اللہ کا واسطہ میرے بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے میری باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے دو. بھائیوں نے بس اتنا کہنے پر 4 فیر مارے، پھر بھی نہ رجا خنجروں سے مار مار کے ٹکڑے کر دیے. اور لوگوں چوک میں نہیں مرا، ہسپتال میں نہیں مرا، میرے محترم دوستوں بزرگوں چلتے پھرتے روڈ پہ نہیں مرا، بہل کے دروازے کے آگے مرا. 2 گھنٹے میت لوارث پڑی رہی، بہل نے دروازہ ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے. یہ آج کی بات ہے. تما تماہر صرف کوشش کرنا، اگر گھر کے معیار کو بڑھانا چاہتے ہو، کوشش کرنا گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کا گند اپنی اولاد کے سینوں میں مت بھرنا. اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے قریبی رشتوں کے گلے، سگے رشتوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے نہ کرنا. آج نہیں کل نہیں پرسوں خون جوش مارے گا. خدا پاک کی قسم بڑھاپے میں، جوانی میں، مرض میں بہن بھائی کی یاد آئے گی، سگی اولاد پہاڑ بل کے درمیان میں کھڑی ہو جائے گی. یہ کہے گی فیصلہ کر، یا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ. مجبوری تنگ آمد بجنگ آمد ہے، 2 روٹیوں کے لیے تجھے بہن بھائیوں کی رشتوں کی قربانی دینا پڑے گی. اجتماع نے اللہ کے دین سے دور کر دیا، نمازوں کے سجدوں سے دور کر دیا، قرآن تلاوت سے دور کر دیا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، میرے گھر سے قرآن کی رونق کیوں جڑ گئی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سجدے میرے گھر سے گم ہو گئے. کون ایسا چور تھا جو میرے گھر میں آیا، سونے کو اس نے ہاتھ نہ لگایا، اس نے چاندی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے پیسے ڈالر پاؤنڈ کو ہاتھ نہ لگایا، سعودیہ کی کمائی کو ہاتھ نہ لگایا. آئے میری بچی کے آنکھوں سے اور میرے بچوں کی آنکھوں سے غیرتی چوری کر کے لے گیا ہے. عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سیان پتی کرنا. چنیوٹ کے بازار بھرے ہوں گے، آڑ کباڑ گند سے بھرے پڑے ہوں گے. دینداروں کو بھی شرم نہیں آئے گی، دنیا دار نہیں دینداروں کو شرم نہیں آئے گی. جو رات کو کہیں گے دکانیں بلدی بند کرو، قرآن سننا ہے، یہ بھی رات کو کھڑے ہوئے ہوں گے اور حضور کی سیرت سنیں گے، اللہ کا حکم سنیں گے، اور صبح جا کر نظام الٹا ہو جائے گا. پھر 24واں 25واں 26واں روزہ آئے گا، پھر دسترخوان کی افطاری پر کھجور کا دانا. ہوش ہے، کپڑے نہیں آئے، ہماری خیر ہے، ان کا تو لے آ. انہیں کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا قرضہ کیا ہوتا ہے، ان کے تو لے آ. اپنے بھائیوں کو دیکھ، 15 روزے میں تیری بھابی لے آئی تھی 15. اچھا جو رات کو چلیں گے، تراویح پڑھ کے جا رہے ہیں، اس کو اٹھا لے، ابو میں بھی جاؤں گی، ابو میں بھی جاؤں گا، چل رہے ہیں. چھوٹی کو بھی گودی میں لے کے جا رہے ہیں.
1 साल की 9 महीने की 8 महीने की बच्ची गोदी में, चूसनी मुंह में, सो रही है। रेडीमेड्स की दुकान पे पहुंचे, ये देखें ये देखें ये देखें, बीवी साहब ने कौन नहीं मारी, ये तो पिछले साल का नवा दुखवा। इनके मशवरे तो साथ है ना माशाअल्लाह। ये कहले हमारा मर्द हमारी मर्जी, तो टट्टी तुम्हारी मर्जी से नहीं करता तो क्या कपड़े लेता हमारी मर्जी से, डकार नहीं मारता तुम्हारी मर्जी के बगैर, कम बख्त ना हो। मुच्छों को मरोड़ा दोगे, मर्दों की निशानियां, मर्दों की निशानियां। और मौलवी साहब से कहेंगे हमें भी कोई नुस्खा बता दो जी, नुस्खा बता दो जी। ये मर्दान की, ये थी मर्दान की। ए दिखा, उन्हें कहा जी फिक्स प्राइस है 4000। और कोई नहीं कोई पैसे छड़, पसंद आना चाहिए, मेरी एक ही तो बेटी है। यूं करके जोड़ा उठाया, न बाजू न पजामे का कपड़ा, बेटी बाप की कमर के साथ लग के सो रही थी। उन्हें कहा मुन्नी सो रही है, दुकानदार डीलर कमर के साथ लगा के देख ले, मैं तजर्बेकार हूं, इंशाल्लाह इसको पूरा आएगा, कमर के साथ लगा के देखें। अब वो कपड़ा सोती हुई बच्ची के यूं करके टच किया, उसने यूं करके झुझोड़ा अपने आप को और जूतियों समेत बाप के कंधे के ऊपर चढ़ गई और री 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 उसकी चूसनी भी गिर गई। चुप कर जा, कान मरोड़ी हो रही, चुप कर जा चुप कर जा। उन्होंने कहा जल्दी इस जिल्लत के कुएं से, इस बेहयाई के तंदूर से मुझे बाहर निकाल। अब्बू गुड डिसीजन नहीं, गलत फैसला। ये फटा कटा लिबास, दाढ़ी पगड़ी की हया कर मुझे ना पहना, आज अपनी मर्जी से मुझे ये लिबास पहना रहा है। कल 18 साल की उम्र में जब मैं अपनी मर्जी से ये लिबास पहन के आई तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी, ना पहना मुझे ये फटे लिबास। आज भाइयां काटियां कर कर तुझे नंगा देख के 100 हजार दे रहे। हाय ये कल गंदम की गोलियां तलाश करेगा तेरी इसी हालत को देखकर। जब तू कहेगा दुपट्टा सिर पहले कहे क्यों लूं, बच्चा घर में रो रहा है, न कुरान की आवाज से चुप हुआ, न मां की डोरियों से चुप हुआ, न मां की आवाज से, न बाप के सीने से लग के चुप हुआ। हर एक ने कुरान सुना सुना कर, तस्वीरें दिखा दिखा कर, अल्लाह का कलोरियां कर करके उछाल उछाल के चुप कराया। ये चुप ना हुआ, मां ने थाड़ करके थप्पड़ मारा। इन्हें कोई अभी चुप होगा, मैं चुप कराती हूं, तुम्हें चुप कराना नहीं आता। एक इधर मारा, यूं बिस्तर पे फेंका, फिर परस में से मोबाइल निकाला, टॉम एंड जेरी निकाल दिया, पोएम निकाल दी, टू टू करके लगा दी। इसने यूं देखा, इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए और उसने यूं करके मां को देखा, अम्मा फैसला गलत है, मुझे सीने की ठंडक से चुप करा, मुझे कुरान की आयतों से चुप करा। अम्मा ये बेलज्जत गाना मुझे ना सुना, अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई रब्बे अकबर की कसम बुढ़ापे में तेरी चीखों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, मेरे कानों में लगी होंगी, तू रो रो के कहेगी ये मेरा कहना नहीं मानता, मैं हंस के दिखाऊंगा। अम्मा ये गाने की लज्जत तूने डाली, अल्लाह अकबर, मुझे तरस नहीं आएगा। अम्मा मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर, अम्मा जी मेरे अंदर मेरे बाप के खिलाफ गंद मत भर। जब मैं जवान हो जाऊंगा तो मिन्नतें कर करके मुझे उठाएगी, दुकान पे चला जा, बाप को रोजे में थोड़ी देर सुलाया, जब बाप को पानी दिया, रब्बे अकबर की कसम इस नफरत के पहाड़ों को देखकर मुझे बूढ़े बाप पे तरस नहीं आएगा। खुदा के वास्ते अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने आने वाले वक्तों के बारे में, अपने आने वाली बहारों के बारे में, अपने आने वाली कामयाबी के बारे में अच्छा फैसला कीजिए। आ जाए मरहबा मरहबा शाह साहब, हमारे बड़ों की निशानी, आ जाए माशाअल्लाह।
اللہ ہمارے لیے اس ادارے کے لیے اہلیان چنیوٹ کے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا. ان کا آنا مبارک ہو ماشاءاللہ. کرسی لا کے دیا.